عبادت نہ کرے الا ایاہو مگر اسی اللہ کی عبادت کرے۔ اور دوسرا حق ارشاد فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ نے دو حقوق بیان کیے، ایک اپنا حق اور ایک حقوق العباد میں سے اپنے والدین کا حق اللہ نے اکٹھے ارشاد فرمایا۔ اور کتنا پیارا انداز اختیار فرمایا وقضا ربک۔ باقی جگہوں پہ جب نماز کی باری آئی تو اقیموا الصلاۃ، اللہ نے ارشاد فرمایا نماز ادا کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہاں جب اپنے حق اور والدین کے حق کی باری آئی تو اللہ نے موقع نہیں دیا کہ اس میں کوئی مشورہ کرنا ہے نہیں کرنا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وقضا ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہو، کہ تو نہ عبادت کرے مگر اسی اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا وقضى اللہ کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ نے ارشاد فرمایا وقضى ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا۔ رب کا معنی ہوتا ہے جو ایسا ایسا تربیت کرے، جو پالن ہار ہو، جیسے جیسے ضرورت ہو اللہ تعالیٰ ویسے اس کے لیے انتظام کرتا چلا جائے۔ یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوراک کا انتظام فرماتا ہے، اور جب پیٹ کے باہر آتا ہے جو غذا کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں جاری فرماتا ہے۔ جیسے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے اس کی ضروریات ہے اللہ تعالیٰ ویسے انتظام فرماتے چلا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں رب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وقضا ربک، جب ہر موڑ پہ تیرے کام آنے والا رب ہے، تیری تربیت کرنے والا رب ہے، تجھے پالنے والا رب ہے، تیری ضروریات پوری کرنے والا رب ہے، تیری شکل و صورت بنانے والا رب ہے، اور ہر حال میں تیرے کام آنے والا رب ہے، تو جس رب نے اتنی خوبصورت پیشانی بنائی ہے اب یہ پیشانی صرف اسی کے سامنے جھک سکتی ہے، اور اس قابل کوئی نہیں کہ تو اپنی پیشانی کو اس کے سامنے جھکائے۔ اب یہ پیشانی اسی نے بنائی، یہ پیشانی اسی کے سامنے جھکنے کے لائق ہے۔ یہ ہے توحید کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تو عبادت نہ کرے الا ایاہ مگر اسی اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو دو حقوق کا ذکر، ایک اللہ کے حق کا ذکر کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کو ہی اپنا معبود مانا جائے، اسے ہی وحدہ لا شریک مانا جائے، اور دوسرا بتایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بے لوث اولاد کے ساتھ محبت کرنے والی ہستیاں ہیں وہ والدین ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے جانور کا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی والدہ بھی اس پہ پیار کرتی ہے، اس پہ پاؤں نہیں رکھتی۔ گائے کا بچہ پیدا ہوا، بھینس کا بچہ پیدا ہوا، بڑے چھوٹے جانوروں کے بچے پیدا ہوئے، کتنا خیال رکھتی ہے۔ ایک مرغی اپنے بچوں کے دفاع کے لیے وہ سانپ سے بھی لڑ پڑتی ہے، وہ کتے اور بلی سے بھی لڑ پڑتی ہے، حالانکہ جوڑ نہیں، وہ تو اس کے شکاری ہے، کتا مرغی کا شکاری ہے، لیکن وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے بچوں کے دفاع کے لیے وہ کتے سے لڑ پڑتی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے۔ اگر آج سوچا جائے اگر یہ محبت نہ ہو والدین کے دل کے اندر تو کون اتنی بڑی تکلیف برداشت کرے؟ ماں 9 مہینے تک اپنے پیٹ کے اندر بچہ اٹھاتی ہے، یہ محبت کی وجہ سے ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش کرتی ہے، محبت کی وجہ سے ہے، اور باپ اس کے لیے کماتا ہے، دھوپ کے اندر مزدوری کرتا ہے، یہ سب محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو کسی کو کیا فکر ہوتی؟ یہ اللہ نے محبت رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا سکون اور آرام ختم کر کے بچوں کی راحت کے لیے دن رات ایک کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا،
والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ احسان کا لفظ ارشاد فرمایا، حالانکہ یہ ایک مسلم حقیقت ہے، ایک بچہ جوان ہونے کے بعد والدین کو کسی تخت پہ بٹھائے اور پوری زندگی ایک دفعہ اف نہ کہے اور اس کی ہر خواہش آرزو پہ لبیک کہے، مرتے دم تک پھولوں کی طرح اٹھائے اور ہر طرح کی خدمت اور ان کے لیے عیش و آرام کا انتظام کرے، تو وہ حق ادا نہیں کر سکتا، وہ حق ہی ادا نہیں کر سکتا۔ بچہ حق ہی ادا نہیں کر سکتا اپنے والدین کا، احسان تو اور دور کی بات ہے نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کیسے ہوگا؟ ابھی تو جو بچپن کے اندر اس نے خدمت کی ہے، اس کی ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ حق ادا کرو، اللہ نے کہا احسان کرو، اس سے بھی بڑھ کے کرنے کی کوشش کرو۔ اور فرق یہی ہوتا ہے کہ ایک بچہ 100 مرتبہ اپنے والد کو والدہ کو تنگ کرتا ہے تو وہ پھر بھی اس کے لیے نرمی والا لہجہ رکھتے ہیں، اور جب یہی بچہ جوان ہوتا ہے، اگر ایک دو کام بابے سے بار بار پوچھے، بابا اسے پوچھے، یہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لہجے کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ تو یہی فرق ہے اولاد اور والدین کے اندر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا، پھر یہاں اتنا غلبہ ارشاد فرمایا کہ احسان کرو۔ جیسے صحابہ کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ، انہوں نے احسان کی اتباع کی تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں بھی احسان کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اب جیسے صحابہ نے جو ہم پہ احسان کیا وہ کوئی چھپا ہوا نہیں۔ آج اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ صحابہ کی وجہ سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک موجود ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹی آنکھیں تھی، سر موٹا تھا اور چھاتی پہ ایسے ایک دھاری دار بالوں کی لکیر تھی، سینہ کشادہ تھا، ہاتھ کی یہ ہتھیلیاں جو تھی یہ کشادہ تھی اور یہ پورے ایسے تھے جیسے انگور ہوں۔ اور یہ نقشہ کس نے بتایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کس نے بتائی؟ گفتار کس نے بتائی؟ یہ سب کچھ صحابہ نے بتایا۔ آج قرآن کے 30 پارے موجود ہیں تو صحابہ کی وجہ سے، احادیث مبارکہ موجود ہے صحابہ کی وجہ سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت محفوظ ہے صحابہ کی وجہ سے۔ ہم صحابہ کا احسان نہیں اتار سکتے، پھر بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ احسان تو نہیں اتار سکتے تو کبھی صحابہ پہ تبرہ نہ کرنا، کبھی صحابہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہ کرنا۔ تو جیسے اللہ نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ سنایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ تو صحابہ کو اعلیٰ سمجھنا چاہیے اور انہیں معیار حق سمجھنا چاہیے۔ جیسے ان کے احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے، ایسے والدین کے احسان کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اور یہاں بس نہیں فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے آگے یوں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کہ والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے، او کلاہما، یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، انہیں اف بھی نہیں کہنی، انہیں اف بھی نہیں کہنی۔ اف کا مطلب کیا ہے؟ اف کا معنی کیا ہے؟ صرف اف نہیں کہنی کہ والد نے کوئی کام بتایا کہ بیٹا یہ کام تو نے کرنا ہے، بیٹے کا ٹھیک ہے، لیکن لہجہ اچھا نہیں تھا، خود ٹھیک ہے کہا ہے، کام بھی کیا، لہجہ اچھا نہیں ہے، یہ اف میں ہے۔ یہ قرآن کی مخالفت اور قرآن کے بات پہ عمل نہ کرنے والی بات ہے۔
باپ نے یا والدہ نے کوئی حکم جاری کیا کہ بیٹا یہ کام تم نے کرنا ہے، اچھا میں کروں گا، لیکن لہجہ اچھا نہیں ہے، کام بھی کرے صبح سے شام تک کرے، یہ نافرمان ہے، اس کا لہجہ ہی اچھا نہیں ہے۔ بعض وہ تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے تنگ کر رکھا ہے، بار بار کہہ رہے ہو، میں نے سن لیا۔ بعض بچیاں کہہ دیتی ہیں، بیٹا کہہ دیتا ہے ہاں ہاں پتہ لگ گیا، سمجھ آ گئی۔ اس طرح کا رویہ، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، تو حرام ہے اس طرح کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے، فلا تقل لہما اف، تم نے اف تک نہیں کہنا۔ کوئی کہتے تو توبہ، مختلف انداز ہے، مختلف رواج ہے مختلف قوموں کے۔ بہرحال جس سے ذرا سی بے ادبی کا شائبہ ہو یا والدین کو ذرا سی تکلیف ہو، تو اس طرح کا لہجہ، اس طرح کا لفظ زبان سے نکالنا حرام ہے، اور قرآن اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو نوجوان بچوں، جن کے والدین زندہ ہیں، والدین کی قدر کرو، والدین کو غنیمت جانو، والدین سے دعائیں کیا کرو، والدین کو عرض کیا کرو کہ میرے لیے دعا کریں، اور ہر طرح کی خدمت، ہر طرح کی آسائش کا خیال رکھو کہ میرے والد کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو۔ آج اگر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو کتنی سی قباحتیں اور کیا انجام ہو رہا ہے، اور والدین کی خدمت کرنا بہت زیادہ لازم ہے۔ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، اسے مکافات عمل کے اندر لکھا ہے بزرگوں نے۔ آج اگر ہم نے والدین کی قدر نہ کی تو باقی جتنے بھی دنیا کے اندر گناہ ہیں، شرک ہے، بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، شرک ہو گیا، چوری ہو گئی، زنا ہو گیا، سب کی سزا آخرت میں مرنے کے بعد ملے گی، اور والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عطا فرماتے ہیں۔ اگر والدین کی نافرمانی کی تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کی اولاد اس کی نافرمانی نہ کرے۔ مولانا محمد عاشق الہی صاحب ہے، مولانا محمد زکریا صاحب کے خلیفہ ہیں، انہوں نے بہت سارے ایسے واقعات لکھے، بے شمار واقعات۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ ایک نوجوان تھا، وہ اکلوتا بیٹا تھا، تو والدین نے بڑی محنت کی، پڑھایا لکھایا، اس کی بہت خدمت کی، حتیٰ کہ وہ افسر بن گیا۔ جب وہ اس کا ابا بڑھاپے میں پہنچا تو اب اس نے ایک کپڑا لیا، بابے کو باندھا، آج اسے دریا میں پھینک جاتا ہوں، بڑا تنگ کر رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو بوریا کے اندر ڈالا اور لے گیا، اور جب وہ دریا کے اندر پھینکنے لگا تو باپ رونے لگا، بیٹا مجھے یہاں نہ ڈالنا، مجھے یہاں نہ ڈالنا، تھوڑا سا ادھر کر کے دریا میں ڈال دو، یہ ادھر ڈال دو۔ بیٹا حیران ہوا کہ جب ڈالنے دریا میں، یہاں بھی ڈالنا وہاں بھی ڈالنا، یا یہاں سے بھی نہیں نکل سکتا وہاں سے بھی نہیں نکل سکتا۔ تو باپ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ تجھے، کیا یہاں ڈالوں یا وہاں؟ اب یہاں تک لے آؤ، تھک گیا ہوں، آگے لے جاؤ، جب ڈالنا دریا میں ہے تو یہاں ڈالنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے کہا بیٹا مجھے بڑے کہتے تھے کہ والدین کی نافرمانی کرنے کی سزا دنیا میں ملتی ہے، میں نے اپنے ابے کو اسی جگہ دریا کے اندر ڈالا تھا، آج تو مجھے باندھ کے یہاں ڈالنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تھوڑا آگے پیچھے کر کے ڈال دے، یہی تو میں نے ابے کو ڈالا تھا۔ تو دنیا مکافات عمل ہے۔ بہت سارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی ہے جزاء الاعمال، اس میں بھی بے شمار واقعات لکھے ہیں کہ جب اولاد والدین کی نافرمانی کرتی ہے، ایک وقت آتا ہے اس کی اولاد اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ آج اگر ہم محاسبہ کریں تو ہم نے اگر تھوڑی نافرمانی کی تو ہماری اولاد زیادہ کر رہی ہے، یہ دنیا کے اندر سزا ہے۔ چند گھرانے ایسے ہیں جن کے اندر اولاد والدین کی قدر کرتی ہے، ورنہ مشکل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر دو احکام اکٹھے ارشاد فرمائے، ایک حقوق اللہ، اللہ نے اپنا حق بیان کیا، اور ایک بندوں کے حق میں سے والد کا حق بیان فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اکٹھے ارشاد فرمایا۔ وجہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم اولاد سے خدمت کرانا چاہتے ہو پہلے توحید کا سبق پڑھاؤ. جب وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو ایک جانے گا، اللہ کو اپنا خالق اور مالک جانے گا، اب اسے توفیق ہوگی کہ اپنے والدین کی خدمت کرے. اگر اس نے اپنے رب کو نہ پہچانا جو حقیقی رب ہے تو باپ کو مجازی رب کہا گیا، مجازی رب کو کیسے پہچانے گا؟ اسے تو ابھی تک حقیقی رب کا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس کا رب راضی ہے وہ تبھی راضی ہے کہ رضل والدی رضل ربی، جس کا والد راضی ہے اس کا رب بھی اس میں راضی ہے. سخت الوالدی سخت الربی، جس کا والد ناراض ہے اس کا رب بھی ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے والد کی رضامندی کو اپنی رضامندی کہا، والد کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی کہا. آج معاشرے کے اندر بہت بڑا المیہ یہ ہو گیا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ بڑوں کی بات کی اہمیت ہی نہیں، والدین کا عدم احترام نہیں. پھر ہم چاہتے ہیں گھروں کے اندر برکتیں آئیں، رونقیں آئیں، حالانکہ ان سے تو ہم دعائیں لیتے اور ان کی خدمت کرتے. یہ دنیا کے اندر بہترین موقع ہے کہ ان سے خدمت لیتے. ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اس کی امت میں سے، دوست ہوگا جنت میں، وہ نبی کے ساتھ ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ تو مجھے بتا دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ ایک کسائی کا بیٹا ہے، کسائی اس نے گوشت کا پھٹا لگا رکھا ہے، جنت میں وہ تیرا ساتھی ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کو شوق چڑھا کہ میں اپنا دوست اور ساتھی کو دیکھ کے آؤں، کہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا اسے میں دیکھ کے آؤں. موسیٰ علیہ السلام نے دور دراز کا سفر کیا، اس گاؤں کے اندر آئے اور آ کر پوچھا، پتہ چلا کہ یہ کسائی جو ہے نا اس کا یہی نام ہے، فلاں کسائی کا بیٹا. تو سارا دن اس کسائی کو موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے. اب اس کا تو کسائی کا تو لہجہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ہمارے سامنے اگر مرغی ذبح ہو تو ہمیں تھوڑی سی طبی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، یار دیکھو جاندار چیز تھی ذبح ہوگی. وہ تو صبح سے شام تک کئی جانوروں کو اور کئی مرغیوں کو ذبح کرتے ہیں. چھری ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ان کا ایک فن ہے. جیسے ایک ڈاکٹر ہے، تھوڑا سا ہمیں زخم ہوا ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یہ خون نکل رہا ہے، یہ کیا ہے. اور جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، سرجن ہوتا ہے، وہ پورا پیٹ پھاڑ دیتا ہے، اندر سے چیزیں نکال کے صاف کر کے اندر رکھ رہا ہے، اس کا ایک پیشہ ہے. تو کسائی کا بھی ایک یہ پیشہ ہے. تو صبح سے شام تک اس نے گوشت ہی کاٹنا ہوتا ہے نا، تو یہ سخت دل ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو گوشت بناتا ہے تھوڑا سخت دل ہوتا ہے. بعض بات اگر لینا لے لو ورنہ جاؤ، تو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس کے اندر منت سماجت والا کوئی لینا نہیں ہوتا. سارا دن تو اس نے گوشت کاٹنا ہے، اس کے اندر کیسے نرمی آئے گی. تو صبح سے شام تک دیکھتے رہے کہ اس کا تو لہجہ ہی بڑا سخت ہے، گاہک اسے الجھتا ہے، اور یہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا تو کیسے نبھا ہوگا اس کے ساتھ. اللہ نے یہی میرا بنانا تھا، میں وقت کا پیغمبر ہوں اور ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے، میرا یہ ساتھی ہے. کو بات سمجھ میں نہ آئی کہ اس کی کیا نیکی ہے، نہ تو اس کا اخلاق اچھا ہے اور نہ کوئی اور اس کی عبادت نظر آ رہی ہے. سارا دن لوگوں سے الجھ رہا ہے، گوشت کاٹ رہا ہے، یہ میرا ساتھی بن گیا. جب شام کے وقت کام ختم ہونے لگا، اس نے دیکھا ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس کا اچھا سا قیمہ بنایا، شاپر میں ڈالا اور وہ گھر لے کے جانے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، میں آج آپ کا مہمان ہونا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو. کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ میرے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے گھر گئے. وہ گیا جلدی سے، نہ اس کے سیف کے اندر اس نے جھاڑو دیا، ایک پلنگ بچھایا، بستر بچھایا، ایک بوڑھی اماں کو اٹھا کے لے آیا، وہاں بٹھایا، جلدی جلدی قیمہ پکایا اور اسے کھلایا، پھر اسے دبانا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہرے ہوئے، ان کے لیے جو انتظام تھا ان کی بھی خدمت کی. اب اپنی والدہ کو دبا رہے ہیں، والدہ کو نیند آ رہی ہے. جب کافی دیر تک یہ دباتے رہے تو اب والدہ نے دعا دی کہ اے بیٹا، آخرت کے اندر تو وقت کے نبی کا ساتھی بنے. جب یہ دعا دی، موسیٰ علیہ السلام
رو پڑے اور آگے بڑھے اور اماں کو کہا کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، میں وقت کا پیغمبر ہوں، موسیٰ کلیم اللہ ہوں، میں نے رب سے سوال کیا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے میرے رب نے بتایا کہ یہ تیرا بیٹا جنت میں تیرا ساتھی ہوگا۔ تو والدہ کی خدمت کی وجہ سے والدہ نے جو دعا مانگی اللہ نے اس کو قبول کیا۔ آج بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم والدین کی قدر نہیں کرتے۔ بزرگوں نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے کہ اگر کوئی نوجوان ہو اور وہ روزی کے سلسلے میں پریشان ہو، جہاں باقی باتیں لکھی ہے، ایک بات یہ بھی لکھی کہ روزی میں پریشان ہو وہ دو کام کرے۔ ایک کام یہ کہ